گناہ میں لذت ہے لیکن سکون اور چین نہیں۔ انسان گناہ کیوں، کب، کیسے کرتا ہے، اس کو آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے رکھنے والا ہوں۔ توجہ سے سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب انسان یہ تصور کر لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ رات کے اندھیری میں ہے، کالی کوٹھری میں بند ہے، چھت پر چڑھ کر گفتگو کر رہا ہے، سمندر کی تہ میں اتر کر گفتگو کر رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اسے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ انسان یہ تصور نہ کرے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کا رب اس کی ہاتھ میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک شکاری شکار کو نشانہ لگاتا ہے اور تیر چلاتا ہے، گلیل چلاتا ہے، اور ایک دم یکسوئی کے ساتھ دیکھتا ہے، دھیان کے ساتھ دیکھتا ہے، بس ٹھیک اسی طرح اس میں ہم سب کا رب ہم سب کو دھیان سے دیکھ رہا ہے کہ کون میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اور کون میرا بندہ میرے حکم کو روند رہا ہے، میرے حکم کو کچل رہا ہے۔ اس لیے میں تمام ایمان والوں بھائیوں سے، تمام ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ آپ کا رب آپ کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو ایک دم ٹک ٹکی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ایک دم چوک نہیں ہو رہی ہے ان کی نشانہ، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ مومن یہ نہ سوچے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، میں جو فعل بد کر رہا ہوں، میں جو سیئات کر رہا ہوں، میں جو معاصی کر رہا ہوں، اس کا علم کسی کو نہیں۔ یقیناً کہ بندوں سے تم چھپا لو گے لیکن اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے شرم و حیا کرنے کی ضرورت۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، میں جو کچھ فون پر باتیں کر رہا ہوں، وہ کسی کے خلاف سازش ہو، وہ کسی کی غیبت ہو، وہ کسی کی چگلی ہو، وہ کسی پر الزام ہو، وہ کسی پر بہتان ہو، وہ کسی پر بدگوئی اور بد کلامی ہو، جب انسان قلم سے لکھتا ہے اور جب انسان فون سے بات کرتا ہے اور یہ تصور کر لیتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینوں کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، تم جو کسی کے خلاف پلکیں جھپکتے ہو اس کا بھی اسے علم ہے۔ اس لیے کوئی کم عقل انسان یہ تصور نہ کرے، کوئی نادان یہ تصور نہ کرے کہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس کے برے اعمال کی خبر، اس کے سازش کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ تیرے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ رب وہ ہے جس کی صفت علیم بذات الصدور ہے، تیرا رب وہ ہے جس کی صفت علیم ہے، تیرا رب وہ ہے جس کی صفت خبیر ہے، تیرا رب وہ ہے جس کی صفت بصیر ہے، تیرا رب وہ ہے جس کی صفت حکیم ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے ہر وقت ہم سب اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی نگہبانی میں ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کے خلاف ہرگز قدم نہ اٹھائیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہرگز اپنا سوچ نہ بنائیں۔ تیسری وجوہات کہ انسان گناہ کب کرتا ہے، انسان گناہ اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ یہ تصور کر لیتا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ اس بات کو سوچ لیتا ہے، خیال کر لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے،
وہ سڑکوں پر تنے تنہا چلا جا رہا ہے، کان سے فون لگائے ہوئے ہے اور آبادی سے باہر ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ کسی کے خلاف زہر اگلتا ہے، وہ کسی کے خلاف سازش رچتا ہے، وہ کسی کے خلاف کسی کو ورغ لاتا ہے، کسی کو تہمت لگاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا سب علم ہے اللہ کو۔ مثلا تم ایک ہو وہاں پر دوسرا اللہ ہے، تم دو ہو وہاں پر تیسرا اللہ ہے، تم تین ہو وہاں پر چوتھے اللہ ہے۔ اس لیے کوئی انسان، کوئی نادان یہ تصور نہ ہرگز نہ کرے کہ وہ تنہا ہے، کسی کے خلاف سازش نہ کرے، اللہ کے حکم کے خلاف قدم نہ اٹھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف، تعلیمات کے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے یہ سوچ کر کہ وہ تنہا جا رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تم ایک ہو تو دوسرا وہاں پر اللہ موجود ہوتا۔ علماء کرام نے چوتھی وجوہات یہ بیان کی ہے کہ انسان اس وقت خطا کرتا ہے، اس وقت گناہ کرتا ہے، اس وقت انسان اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے کہ جب وہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اپنے من کے جیتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ نڈر ہوتا جاتا ہے، وہ باغی بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تکبر کا آنچل اور چادر اوڑھ لیتا ہے، اس وقت وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، کہ تیرے رب کی پکڑ اور اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اتنا ہی بڑا اس کا عذاب بھی ہے، جتنی بڑی اللہ کی ذات ہے اتنی بڑی آپ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے جیسی آپ کی ذات ہے ایسے ہی آپ کا عذابات بھی ہے، اس لیے اللہ کے عذابات سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا باندھے گا ایسا کوئی نہیں باندھ سکتا۔ اللہ کے پکڑ کے سامنے کسی کی پکڑ نہیں آ سکتی۔ تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ اس دن جیسا عذاب دے گا ایسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرا رب تجھے سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ جس رب نے تجھے آنکھیں دی ہے وہ رب تیرا آنکھ چھیننے پر قادر ہے، جس رب نے تجھے سننے کے لیے کان دیا ہے وہ رب تیرا کان چھین سکتا ہے، جس رب نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ رب تمہیں گونگا کر سکتا ہے، جس رب نے تجھے طاقت دی ہے تیری طاقت کو فالج مار کر ختم کر سکتا ہے، جس نے ٹانگیں دی ہیں ٹانگیں لے سکتا ہے، عقل دیا ہے پاگل کر کے مجنون کر کے تیرے عقل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرے رب کی پکڑ بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، انسان جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں، میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن جس زمین پر وہ چل رہا ہوتا ہے، جس زمین پر وہ قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، جس زمین پر کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ زمین اس کا ویڈیو گرافی بنا رہا ہوتا ہے، وہ زمین سارا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ زمین سارے احوال اعمال افعال کو درج کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، انسان یہ سمجھتا میرے ساتھ کوئی نہیں، اللہ نے چار گواہ لگا رکھے اس کے ساتھ، چار گواہ اس کے ساتھ ہر وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، خواہ وہ جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، ہوش میں ہو مدہوش میں ہو، ہر حال میں چار گواہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ پہلا گواہ زمین ہے جس پر انسان قائم ہے چلتا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی، بأن ربک اوحی لها، اور اب اس کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔
حکم دیا ہوگا کہ اپنی تمام خبروں کو بیان کر دو. ہمارے اعمال، آپ کے اعمال، دنیا کے تمام اعمال کو اللہ کے سامنے زمین بیان کر دی. انسان کے پیچھے اللہ نے دوسرا گواہ انسان کا خود جسم کو لگا دیا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روز محشر تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تالا جڑ دیا جائے گا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور تمہاری جانگیں، تمہارے پاؤں ہمیں گواہی دیں گی. وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، جو کچھ تم دنیا میں کما کر آئے ہو. انسان کے ساتھ اس کا جسم، اس کا اعضا ہر وقت ساتھ رہتا ہے. انسان کیوں کر یہ تصور کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اس کا جسم اللہ کے یہاں گواہی دے گا، اس کے خلاف گواہی دے گی. تیسرا گواہ اللہ تبارک و تعالی نے نامہ اعمال کی شکل میں رکھا ہے. جب انسان اس رجسٹر کو، اس ڈائری کو، اس کاپی کو، اس تختی کو، اس سلٹ کو جب انسان دیکھے گا تو سمجھیے وہ فوراً پکار اٹھے گا، یا ویلتنا، ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری تباہی، ہماری بربادی. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھٹی ہے، نہ بڑی بات چھٹی ہے. جو بات میں نے جان کر کہی تھی وہ بھی اس میں اندراج ہے، جو بات میں نے انجانے سے کہی تھی وہ بات بھی اس میں اندراج ہے، جو بات میں نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہی تھی وہ بھی اس میں لکھ دی گئی ہے، جو بات میں نے لوگوں کو حقیقتاً بتلائی تھی وہ بھی اس میں اندراج کر دی گئی ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، میرے اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ کسی طریقے کی کوئی غلطی اس میں نہیں چھٹی. نیکیاں تو بھی اس میں اندراج ہے، جس کا علم کسی کو نہیں تھا وہ بھی اس میں اندراج ہے. تو انسان کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ وہ تنہا ہے. اس کے ساتھ تین گواہ ہر وقت رہتا ہے، اور چوتھا گواہ یہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کے اعمال کو اندراج کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ کاپی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے اعمال کا ویڈیوگرافی کر رہے ہوتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا انہیں علم ہوتا، وہ جان رہے ہوتے ہیں، ان کو لکھ لیتے ہیں. اس لیے کوئی انسان یہ تصور ہرگز نہ کرے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے چار گواہ اس کے ساتھ ہر وقت لگا رکھا، ہمیشہ لگا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی کو ہر وقت حاضر و ناظر رکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے احکام، اپنے پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.